السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال الله سبحانه وتعالى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اگر ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے ایک بات پوچھیں کہ اللہ آپ کو کیا پسند ہے، ایک سوال ہے، ہم پوچھ نہیں سکتے، لیکن اگر اللہ میں دکھائی دے اور ہم اللہ سے پوچھیں کہ اللہ آپ کو کیا پسند ہے، تو جواب کیا آئے گا؟ جو ساری حدیث کا اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے کہ نمازیں پسند ہے سب سے زیادہ، فرمایا کہ نہیں۔ قرآن پڑھنا پسند ہے، فرمایا کہ نہیں۔ حج کرنا پسند ہے آپ کو، ہم ہر سال حج کریں، تو اللہ کہیں گے کہ نہیں۔ تو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ تو ایک ہی جواب آئے گا قرآن سے اور حدیثوں سے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق پسند ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ نے قرآن میں نماز کے ذریعے نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ پیارے نبی جی آپ کی نماز کتنی اچھی تھی، آپ کے رکوع کتنے اچھے تھے، یہ کوئی آیت نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تعریف بیان نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کا حج کتنا اچھا تھا۔ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کی تعریف نہیں ملے گی، حالانکہ روزے بھی رکھے ہیں حضور نے۔ آپ کے غزوات میں گئے ہیں، جدوجہد کی ہے، اس کا کوئی امتیازی جملہ قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو۔ امتیاز جملے کا مطلب یہ کہ اسے ہائی لائٹ اللہ نہیں کرتے۔ ہائی لائٹ کیسے کرتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی جی آپ بہت اونچے اخلاق والے ہیں، کٹ کٹ کے بتایا بہت اونچے اخلاق والے۔ اگر ہم دعوت کا کام حقیقت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، یہ صفات کا آنا ضروری ہے، اور اگر کھیل کرنا ہے تو کھیلتے رہو۔ صفات کے ساتھ اگر ہم دعوت کا کام کریں گے تو اس کی نیکیاں بھی ملے گی اور اس کا نتیجہ بھی نکلے گا۔ مثال کے طریقے پر نماز،
نماز اگر خشوع کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو یہ نماز کی نیکیاں بھی ملیں گی اور اس کا نتیجہ بھی نکلے گا. یہی معاملہ ہے دعوت کا، یہی معاملہ ہے قرآن کا، یہی معاملہ ہے گشت کا. اور صفات کیا مطلوب ہے؟ سب سے پہلے ہمارے ساتھیوں کے اچھے اخلاق کا ہونا ضروری ہے. اپنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ، بروں کے ساتھ ہم اچھے اخلاق فرمائیں گے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب ولو کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میں جنت میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں اس آدمی کو جو اپنا حق ہوتے ہوئے حق معاف کر دے. حق ہے اس کا، معاف کر دیا. ابھی میرا حق ہے، زمین میری ہے لیکن میں نے معاف کر دیا. بھئی یہ لے لے، تو تیرا گھر بنا، تیرے بچوں کو دے، جو کرنا ہے کر. یہ مطلب ہے اس کا. اور جنت کے بیچ میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں اس کو جو مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دے. بیان میں کبھی کبھی آدمی جھوٹ بولتا ہے، کارگزاری میں جھوٹ بولتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، جھوٹے پر اللہ کی بددعا، بدبو ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں. کیا مومن سے سب گناہ ہو سکتے ہیں لیکن جھوٹ کا گناہ نہیں ہو سکتا. کہ فرمایا مذاق کا جھوٹ بھی چھوڑ دو. جنت کے بیچ میں گھر دلاؤں گا اور میں جنت کے اونچے درجے میں گھر دلاؤں گا کس کو؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. تو دعوت کے کام کے لیے یا دین کے کام کے لیے، کوئی بھی دین کا کام ہو، دعوت کا ہو، تصنیف تعلیف کا ہو، خانقاہ کا ہو، کہ مدارس کا ہو، کہ مکاتب کا ہو، یہ سب ہمارے ہیں. تو ان کے لیے یہ صفات کا ہونا ضروری ہے. اخلاق، حکمت، پیار، محبت، شفقت. ہم چھوٹے ہوتے تھے وہاں مرکز نظام الدین میں تو حافظ پٹیل آتے تھے. وہاں تو حافظ پٹیل جو ہے وہ میرا کان پکڑتے تھے وہاں مرکز میں اور کہتے ہیں کہ یونس میری نصیحت یاد رکھنا مرتے دم تک. میں نے کہا حافظ صاحب کہو کیا نصیحت؟ فرماتے تھے کان کھلے رکھنا، آنکھیں کھلی رکھنا اور زبان بند رکھنا. ہر وقت جب بھی وہاں نظام الدین آتے تھے یا ہماری کہیں رائے میں یا بنگلہ دیش میں ٹونگی میں کسی جگہ بھی ملاقات ہوتی تھی، یہ بات مجھے کہتے تھے حافظ صاحب. تو میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ. میں ان کو کہتا تھا تو ابا کہتے تھے کہ دعوت کے کام کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اس میں سب آ گیا. یا حافظ صاحب نے تجھ میں کچھ دیکھا ہے جو نصیحت کرتے ہیں اور کس کو کیوں نہیں کرتے؟ یہ ابا کہتے تھے ہم کو. اس لیے مختصر وقت میں مختصر بات عرض کروں، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے. آج جب کروڑ نفل پڑے اس پر اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا زبان کے میٹھے بول سے جس لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے جس پر اس پر ثواب ملے گا. اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کیا کروں، کچھ نصیحت کیجیے. تو آپ نے فرمایا زبان کی حفاظت کر. یہ فرمایا زبان کی حفاظت کر اور اچھے اخلاق برت. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اچھے اخلاق پر صرف بیان نہیں کیے، آپ نے خود کر کے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے بتایا کہ ہاں یہ معاملہ ہے اخلاق برتنے کا۔ کئی لوگ فتح مکہ کے موقع پر ایسے تھے کہ جو ٹاپ 1 وانٹیڈ تھے، بھئی یہ جہاں ملے قتل کر دو۔ بعض روایت میں کہ کعبے میں ملے، کعبے میں ان کو قتل کر دو، یعنی یہ حکم ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ لیکن وہاں جا کر کچھ حالات ایسے آئے کہ ان کی بیویوں نے آ کر جو ہے سفارش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا کسی نے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ سارا چیز مکہ مکرمہ میں، یعنی حدیثوں میں 3 لڑکیوں کے قصے آتے ہیں، ایک سارا یا سلمہ، دونوں نام آتے ہیں کتابوں میں، جو گانا بہت گاتی تھی مکہ مکرمہ کے اندر۔ حتیم ہے نتیم آج کل، وہاں اس کا خیمہ لگتا تھا، اور اس کی آواز بہت اچھی تھی سارا کی، وہ گانا بہت اچھا گاتی تھی۔ میں سارا نام زیادہ پسند کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے کتابوں میں سارا ملا ہے، لیکن سلمہ بھی آتا ہے بعض کتابوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی، کان تک بھی آواز پہنچتی تھی، تو بڑے بڑے قریش کے لوگ جو ہے وہ آتے تھے اس کے پاس، اور وہ اشعار لکھ کر دیتے تھے اس کو، تجھے یہ اشعار گانے ہیں، اتنے پیسے ملیں گے تجھے، اور وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، ان کے کان میں پڑھتے تھے یہ اشعار، تو آپ پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہوا، یہ کون ہے یہ لڑکی جو میری ہجو میں اشعار پڑھ رہی ہے؟ تو کہتے یہ اس کی آواز اچھی ہے، لوگ فیدا ہیں، قرب و جوار سے جو ہے وہ چودھری وغیرہ سب آتے ہیں، اس میں مکہ کے قریش بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی میں جو ہے کئی صحابہ ایسے تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان بنے، وہ بھی شریک ہو جاتے تھے۔ یہ سب ایسے کیا کر سکتے ہیں حضرت، ہمارا غلبہ تو ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، چلو برداشت کرتے تھے۔ دعوت کے کام میں نگلنا سیکھو، اگلنا نہیں۔ کوئی حال آوے آدمی نگل جائے، کوئی کچھ کہے کہ آدمی نگل جائے، وہ ٹھوس آدمی بنے گا، مضبوط، اللہ کے یہاں بھی مضبوط، مخلوق کے یہاں بھی مضبوط۔ کیونکہ دعوت کا کام یہ عظیم الشان کام ہے، لیکن کب یہ عظیم الشان بنے گا؟ جب صفات کے ساتھ ہو۔ قرآن میں ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کے ذریعے سے اللہ کئی لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور قرآن کے ذریعے سے اللہ کئی لوگوں کو ہدایت دے گا۔ تو اس سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، صرف قرآن نہیں ہے، یہ تو ایک اللہ نے جملہ کہہ دیا، اس سے مراد ہے جمیع ما يتعلق بالقرآن۔ نماز کے ذریعے سے اللہ کئی لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور نماز کے ذریعے سے اللہ کئی لوگوں کو ہدایت دے گا۔ مدرسے کے ذریعے سے اللہ کئی لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور مدرسے کے ذریعے سے اللہ کئی لوگوں کو ہدایت دے گا۔ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے کئی لوگ گمراہ بھی ہوں گے، اور کئی لوگ ہدایت پر آئیں گے۔ اسی طریقے سے تصریف تعلیم، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم قالوا ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ تصنیف تعلیم سے کئی لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا اور کئی لوگوں کو اللہ گمراہ کرے گا۔ یہ دونوں چیزیں، میں اور مول طارق جمیل صاحب ہم حج میں ساتھ تھے، تو ایک ہی جگہ پہ سمجھو کہ ایک وہ برج ابراج جو ہے نا، ابراج، وہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، وہ ایک کمرے میں تھے، میں ایک کمرے میں تھا، ایسا ہماری فیملی تھی، ان کی فیملی تھی، ہم ساتھ میں ہی نماز کے لیے جاتے تھے، بھیڑ بہت تھی، تو وہاں ابراج میں جو مسجد ہے وہیں ساتھ میں چڑھ جاتے تھے۔ تو میں نے مطالب سے کہا، کہ میں نے کہا یار میرے دل کے اندر یہ بات آ رہی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو وہ جو ہے کھڑے چلتے چلتے بات کرتے کرتے ساری تفصیل میں نے بیان کی، تو وہ وہیں پر جو ہے کھڑے رہ گئے، یہ کہ بات صحیح ہے۔ جمیع ما يتعلق بالقرآن،
اس میں روزہ بھی آ گیا، اس میں حج بھی آ گیا، اس میں عمرہ بھی آ گیا، اس میں قرآن کا پڑھنا بھی آ گیا، اس میں گشت بھی آ گیا، 3 چلے بھی آ گئے، سب آ گیا۔ دیکھا جائے گا کیوں کیا تھا، پوچھا جائے گا۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگ حشر کے میدان میں ایسے ہوں گے کہ فرشتے ان کی سفارش کریں گے۔ اللہ کے سامنے فرشتے سفارش کریں تو بہت بڑی چیز ہے نا بھائی۔ فرشتے کہیں گے اللہ پاک یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، ما رأینا منہم شر قط، ہم نے ان سے کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان کا کوئی گناہ لکھا ہی نہیں ہے۔ یہ آپائیں بہت اچھی ہیں۔ ما رأینا منہم شر قط، کبھی بھی ہم نے ان سے گناہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، اس لیے گناہ لکھا نہیں، ہم سفارش کرتے ہیں کہ ان کو جنت دے دی جائے۔ اللہ کہیں گے اچھا بھائی تم لوگ سفارش کرتے ہو، کرامن کاتبین سفارش کر رہے، جبریل سفارش کر رہے، سب سفارش کر رہے، لاؤ ان کا اعمال نامے لاؤ، گھیرا ڈالا جائے گا۔ نامہ عمل دکھاؤ ان کے، نامہ عمل دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ نامہ عمل ہی پکڑ دیکھیں گے، ایک ورق یوں لٹیں گے، ایک ورق یوں، کون ہے یہ کہیے، اس کے پاؤں پر اللہ ڈالیں گے، اس کے پاؤں پر جہاں کھڑا ہے نا، یہ آپا کون ہے، یہ خاتون کون ہے، یہ پاؤں پہ ڈالیں گے، سب کے پاؤں پر ڈالیں گے۔ اب فرشتے تعجب ہے کہ اللہ پاک کوئی گناہ تو کیا نہیں ہے انہوں نے، نیکیاں نہیں کیا ہے، زندگی بھی نیکیاں کی ہیں انہوں نے، اور ہم نے کوئی گناہ لکھا بھی نہیں ان کا، ہمیں پتا بھی نہیں۔ تو اللہ کہیں گے انہوں نے نیکیاں تو کی ہے لیکن میرے لیے نہیں کی ہے، محروم ہو گیا، تھکا بھی، وقت بھی لگایا، پیسہ بھی خرچ کیا، اور حشر کے میدان میں فقیر بن کے کھڑا ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں قرآن میں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ حشر کے میدان میں آئیں گے تو حشر کے میدان میں جو کھڑے ہو کر سامنے کچھ اور چیز آ گئی، ارے میں تو سمجھ رہا تھا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، سمجھا نہیں، تم نے ہمارے لیے نہیں کیا۔ حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا طواف زیارت کر کے، تو ایک نوجوان بھاگا آیا، اس نے کہا حضرت آپ سے صرف ایک دعا کرانی، ایک دعا کرانی۔ ہاں بھی کراؤ دعا، کیا کرانا چاہتے ہو؟ یہ کہا حضرت میں جو ہے نا مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں، آپ دعا فرمائے اللہ مجھے کامیاب کرے۔ میں نے کہا دیکھ بھائی، مدرسہ کھولنا یہ اچھی چیز ہے، مکتب بنانا یہ اچھی چیز ہے، مدرسہ کھول، لیکن ایک نصیحت کروں، حرم شریف میں کعبہ سامنے ہے، برا تو نہیں مانے گا اس لیے کہ میں تجھے پہچانتا نہیں ہوں؟ نہیں میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ کے والد کو پہچانتا ہوں، میں نے آپ کی بھی خدمت کی ہے، آپ ابا کی بھی کی ہے۔ تو میں نے کہا دیکھ مدرسہ کھولنا لیکن مہربانی کر کے دکان مت کھولنا۔ سمجھدار آدمی تھا، رو دیا، دکان مت کھولنا، دکان کھولے گا تو تیرا دھندا تو ہو جائے گا، لوگ چندہ بھی دیں گے، مدرسہ ہے نا، چندہ بھی دیں گے، لوگ آئیں گے بھی، تو بیان بھی کرائے گا، تو یہ بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن حشر کے میدان میں مدرسہ نہیں ہوگا، وہاں دکان ہی لکھی ہوئی ہوگی، تیرے داماد بھی پڑھانے بیٹھ جائیں گے، سب کچھ ہوگا۔ سب سے اچھا دھندا میں نے کہا یہی ہے آج کل، دکان کھول کے بیٹھ جاؤ۔ حشر کے میدان میں کیا کہو گے اللہ کو؟ بس حضرت بس میں سمجھ گیا، اب میں نہیں کھولوں گا۔ کھولو مکتب چھوٹا سا کھولو، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ بچوں کو قرآن حافظ کرو۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے کے اجتماع میں عام طور سے ان کے حضرت جی کے زمانے میں 2 بیانات رات کے ہوتے تھے، مغرب بعد، اور بھی روانگی ابا کی ذمہ آتی تھی، حضرت جی دعا کراتے تھے، دعا کرا کے چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت جوش میں آئے، رائے کا اجتماع تھا مجھے خوب معلوم ہے، اور اس میں شیخ بھی آئے ہوئے، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا، شیخ کا بہت بعد میں انتقال ہوا، یہ سب اکابرین تھے، سردی کا زمانہ تھا۔
تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جوش آیا اور جوش آ کر جو ہے والد، اچھا اس وقت میں راون کے اجتماع میں جو ہے بڑے بڑے مدارس کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، یہ اس قسم کے سارے علماء وہی پہنچتے تھے. اب تھوڑی سی نوعیت بدل گئی ہے، لیکن اس وقت میں یہ سب جو ہے نا سارا کے سارا جو ہے علاقہ سب آتا، بڑے بڑے علماء، مدارس، خانقاہیں سب پہنچتے تھے. اور شیخ کا بھی ایک مقام تھا، اور ہمارے دعوت کا کام تو سدا بہار ہے. دعوت کا کام سدا بہار ہے الحمدللہ. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھرے مجمع میں کہا میری بات الحمدللہ دنیا بھر میں لوگ سنتے ہیں. مرکز میں بیانات ہوتے ہیں تو دنیا بھر کے قافلے آتے ہیں وہاں. 2 سال میں انگلینڈ والے آتے تھے، پھر جو یورپ والے آتے تھے، وہ دور تھا ایک. تو میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے میدان میں میری پکڑ نہ ہو. یہ ابا نے کہا میں سارے مجمع سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں میری پکڑ نہ ہو. شیخ بیٹھے ہوئے پیچھے، ابو الحسن بیٹھا ہوا ان کا خادم، اور حضرت جی بیٹھے ہوئے، ابھی تو بڑے بڑے لوگ تھے سب. پھر والد صاحب نے کہا کہ میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے. جہنم میں سب سے پہلے یہود نہیں جائیں گے. جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے. تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کون جائے گا بھی. پھر ابا نے فرمایا جہنم میں سب سے پہلے وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا. اس پر ہمارے حضرت شیخ ہچکیاں مار کے روئے ہیں. حضرت شیخ صحیح کہی بات کہا. بخاری شریف کی حدیث ہے قاری، سخی، شہید جائیں گے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے جہنم کو بھڑکائیں گے. جس سے آر کا جملہ آتا ہے بھڑکانا، ایسے لوگوں سے بھڑکائیں گے. یہی مضمون مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخری حیاتی میں کہتے تھے. تو ہم دعوت کا کام کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعوت کا کام چھوڑ دو، نہ بھائی نہ. دعوت کا کام بہت اونچا ہے، کرنا ہے صفات کے ساتھ. تو میں سارا کا قصہ سنا رہا تھا. سارا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی وہ تو آپ جانتے ہو. جب غزوہ بدر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا سب، تو یہ سارا مدینہ منورہ آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں، لیکن صحابہ کو بھنک پڑ گئی کہ سارا آئی ہے. سارا کا آنا یعنی اکثر لوگ یہود، نصارہ، پھر یہ مشرکین، یہ اکثر جو ہے اس کے کسٹمر تھے. سارا کے پیسے دیتے تھے، ٹپ دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی وہ گاتی تھی. یہ مدینہ منورہ آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں. مدینہ میں بات پھیلی سارا آئی ہے. سنا کچھ بھائی تو نے؟ سارا آئی ہے. سارا کون سے سارا؟ ارے مکہ والی. اچھا کہاں ٹھہری ہے تو کچھ پتہ نہیں، لیکن آئی مدینہ منورہ میں. بات ہوتے ہوتے ماؤں تک پہنچ گئی. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتا رہا ہوں. بات ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچ گئی. اب ہر ماؤں نے آپس میں تذکرے شروع کر دیے. امہات المومنین جو تھی ان کے 2 پارٹیاں تھیں. ایک پارٹی کے ذمہ دار حضرت عائشہ تھی اور ایک پارٹی کے ذمہ دار ام سلمہ تھی. یہ دونوں اگر کسی مسئلے پر جمع ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں، معاملہ حل ہو گیا. لیکن اگر دونوں میں سے ایک لفظی شوشہ چھوڑ دیتی، لفظی شوشہ سمجھتے ہو نا انگلینڈ والوں، کوئی بات بول دیتی کوئی بات، تو گھر کے اندر تھوڑی سی انتشار کی شکلیں شروع ہو جاتی تھی. دونوں تک بات پہنچی. حضرت عائشہ تک بھی پہنچی، ام سلمہ تک بھی پہنچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بات پہنچانی ہو تو یہ 2 بہت اچھے ذریعے تھے، ام سلمہ اور حضرت عائشہ. بھئی ان دونوں کو کہہ دو تو یہ دونوں اپنی اپنی پارٹی میں بھی کہہ دیں گے
اور یہ اپنی باتیں میں کہہ دیں گے اور حضور تک بات پہنچ جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی ماؤں نے. حضرت کو سنا آپ نے؟ میں نہیں. یہ کو سارا آئی ہے. یہ کون سے سارا؟ مکہ والی. اچھا وہ مکہ میں جگانا گاتی تھی وہ؟ ہاں. تو آپ نے فرمایا ارے بھائی مدینہ منورہ میں آئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہیں مدینہ کا معاشرہ خراب نہ کرے. یہاں گانا وغیرہ کا اڈا بنا لے گی تو یہاں تو یہود بھرے ہوئے ہیں اور وہ بھی بھرے ہوئے ہیں، سب مشرکین بھی بھرے ہوئے ہیں سب، اور قرب و جوار میں بستیاں بھی ہیں. یہ تو یہاں کا معاشرہ خراب کرے گی. آپ نے پھر کوئی زیادہ قرید نہیں کیا. یہ یاد رکھنا، مومن جو مخلص ہوگا وہ قرے دے گا نہیں، اور جو منافق ہوگا وہ قرے دے گا. قریدنا سمجھتے ہو نا؟ پڑھو سو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. کسی سے پوچھا بھی نہیں، نہ ابوبکر سے پوچھا نہ عمر سے پوچھا، کسی سے نہیں پوچھا، بھی سارا ہی یہ بھول گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد صحابہ جو ہے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے، اور کوئی اہم موضوع کے اندر مشورہ چل رہا تھا، اور وہ موضوع کیا تھا؟ فتح مکہ کا موضوع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ فتح کرنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورہ کر رہے تھے کہ مکہ مکرمہ ہمیں فتح کرنا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہ چلے، ہم چپکے سے ایسے نکلیں کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے. اور ترتیب اس کی یہ ہو کہ اتنا بڑا قافلہ مکہ کی طرف جائے گا تو ہر آدمی دیکھے گا تو صحیح، لیکن ہم ایسا کریں گے، ہم خیبر کی طرف چلیں گے یہاں سے جو مکہ کے بالکل مقابلے میں ہے. مکہ اگر یوں ہے تو خیبر یوں ہے. وہاں چلیں گے تو سارے لوگ دیکھیں گے کہ یہ لوگ یوں گئے ہیں، اس طرف کہاں گئے ہوں گے؟ خیبر کی طرف جائیں گے، تبوک کی طرف جائیں گے، اور آگے جا کر ہم ٹرن مان لیں گے مکہ کا. یہ آپ کے ذہن میں پلاننگ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کر رہے تھے صحابہ سے. سامنے کوئی خاتون آ کر کھڑی ہو گئی آپا بن کر. آپا بننے کا مطلب یہ کہ ووڑنی ڈال کر. صحابہ نے دیکھ لیا، تو صحابہ نے جو دیکھا تو صحابہ تو پہچان گئے، ارے یہ تو وہی ہے. حرم میں آ گئی اور سب نے آنکھیں نیچے کر لی، تو صحابہ مسکرائے بھی. وہ تو ذرا کو کچھ پتا نہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ بھی مسکرا رہا ہے، یہ بھی مسکرا رہا ہے، یہ بھی مسکرا رہا ہے. کیا بات ہے؟ کسی نے پوچھا نہیں، بس مشورہ چلتا رہا. اچانک آپ کی نگاہ پڑی سامنے، آپ نے دیکھا من انتے، یہ تو پتا ہے کہ عورت ہے. اور اتفاق یہ تھا کہ ماؤں کے جو مکانات تھے نا، وہ ماؤں کے مکانات کے قریب ہی کھڑی ہوئی تھی وہ. تو آپ نے زور سے کہا من انتے، تو کون ہے؟ وہ خاموش، جواب نہیں دے رہی. تو آپ نے کہا کہ انت سارا. پہچان گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. انت سارا، تو سارا ہے؟ ہاں میں سارا ہوں. اچھا کیوں آئی ہے یہاں تو مدینہ میں؟ جئت مہاجرہ، ہجرت کر کے آئی ہے تو یہاں؟ فرمایا کہ لا، ہجرت کر کے نہیں آئی. تو جئت مسلمہ، اسلام لانے آئی ہے. بعض لوگ ہجرت کر کے آتے تھے، اور بعض لوگ اسلام لانے آتے تھے، اور بعض لوگ اسلام لا کر خبر دینے آتے تھے بے مسلمان ہو گئے. تو آپ نے تحقیق کی تو اس نے کہا کہ نہیں، میں مسلمان ہونے بھی نہیں آئی. اچھا اتنا لمبا سفر کہ تم آئی مکہ مکرمہ سے، نہ ہجرت ہے نہ اسلام ہے، تو اتنا سفر کر کے کیوں آئی؟ تو سارا نے جواب دیا. اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب باتیں ہو رہی تھی تو مائیں بھی اپنے کمروں سے یوں، سمجھ گئے نا، جھانک رہی تھی، سن رہی تھی کہ یہ اس کا کیا ہوتا ہے سارا کا. حالانکہ یہ وانٹیڈ ہے، یعنی فوراً قتل کر دی جائے گی، اتنی شکایتیں تھی اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. بہت اشعار پڑتی تھی، لوگوں کو ابھارتی تھی. تو جاہل لوگ ہوتے تھے، بات سمجھنے کی کوئی طاقت نہیں، اور باطلیں اڑتے تھے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیوں آئی ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں اس لیے آئی ہوں کہ پہلے جوانی تھی، آواز اچھی تھی، دھندا اچھا چلتا تھا، اب بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، آواز بھی جو ہے پست ہو گئی، کمزوری بھی آ گئی، بدن بھی کمزور ہو گیا، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، آواز بھی خراب ہو گئی۔ دوسرا کہ جتنے میرے اچھے اچھے وہ کسٹمر تھے، کئی لوگ تو جو ہے بدر میں مارے گئے، اس لیے کہ یہ قصہ بدر کے بعد کا ہے، فتح مکہ سے پہلے کا ہے یہ قصہ۔ کئی لوگ تو بدر میں مارے گئے، اور کچھ لوگ جو بچے کچھ تھے اچھے میرے کسٹمر، یہ آپ کے پاس آ گئے، سارے بیٹھے ہیں صحابہ، یہ یہاں بیٹھے ہیں سارے کے سارے، یہ بھی میرے اچھے کسٹمر تھے، یہ یہاں آ گئے تو میرا دھندا تو بند ہو گیا گانے کا۔ تو میں مدد لینے آئی ہوں، کیا بھوک نے ڈیرا ڈال دیا، فاقے بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، تو میں یہاں آئی کہ آپ میری مدد فرمائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو۔ حضور نے کہا ضرور 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 میں تیری مدد کروں گا، اور میں مسلمانوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا، یعنی بھائی تم بھی چندہ دو، تم بھی چندہ دو، آپ بھی پیسہ دو، آپ بھی پیسہ دو، میں یہ نہیں کروں گا۔ میں تیری مدد ضرور کروں گا، اور میں میرے گھر والوں پر بوجھ ڈالوں گا، قریش یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان پر بوجھ ڈالوں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بیٹھے بیٹھے اعلان کیا، بھئی تمہارے پاس کچھ بھی ہو، سونا ہو، چاندی ہو، کپڑا ہو، یا کھجوریں ہوں، یا پنیر ہو۔ مدینہ منورہ میں اس زمانے میں پنیر اور کھجور اس کا کاروبار بہت تیز ہوتا تھا اس دور کے اندر، اب بھی ہوتا ہے، لیکن وہ پنیر کا تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا، کھجور کا تو ہوتا ہے، لیکن پنیر بھی اس زمانے میں بہت بکتا تھا مدینہ منورہ میں۔ تو تم ہو تو یہ چادر پھیلی ہوئی ہے، بھائی اس میں ڈالو۔ تو مائیں بھی آ گئی، کسی کے پاس تھوڑا سا سونا تھا، بوندی تھے، کسی کے پاس چاندی تھی، کسی کے پاس پیسے تھے، درہم تھے، دینار تھے، سب سارا کا سارا جو ڈال دیا اس میں۔ یہ سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ اس عورت نے کیا کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معاملہ کیا کر رہے ہیں۔ آج تو ہم لوگ شہزادے بن گئے ہیں، بیوی نے اگر معمولی سا بھی نمک زیادہ ڈال دیا تو آسمان نیچے زمین اوپر، અહીંયા تو ملی سے اوپر نہیں ملتی، گجراتی میں کیا نہیں، یہاں تو ملی ہے اوپر مت ملنا۔ اور وہاں اتنا سارا کیا ہے، سب کہتے تھے کہ یار اس کو تو قتل کر دینا چاہیے، یہ حضور کے خلاف کتنے بک بک کرتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اس کا چادر کے اندر جو دیا، پھر صحابہ نے باندھا اس کو۔ تو آپ نے نہیں پوچھا کہ حل کفی تھا، یہ کافی ہے، کچھ اور دوں؟ یعنی اگر کافی نہیں ہے تو میں اور اعلان کروں، گھر میں سوار آ جائے گا، جو بھی ہوگا وہ۔ آپ خود بھی تو اتنے مالدار نہیں تھے۔ جب آپ کا انتقال کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، میرے پاس کتنے درہم رکھے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا 70 درہم رکھے ہیں۔ تو اس نے فرمایا 70 درہم خیرات کر دو۔ گھوڑے کتنے؟ اتنے گھوڑے ہیں، یہ گھوڑے بھی خیرات کر دو۔ زرہیں کتنی ہے؟ اتنی زرہیں کہ یہ بھی مجاہدین میں خیرات کر دو۔ کپڑے کتنے؟ اتنے کپڑے ہیں کہ یہ بھی سب جگہ تقسیم کر دو۔ سب سے فارغ ہو کر حضرت عائشہ کہتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہتے گئے کہ کچھ میں نے کچھ درہم بچا کے رکھ لیے، حضور کو پتہ نہیں ہے، ضرورت پڑے گی۔ یہ کیا رکھا تو نے؟ یہ کیا رکھا؟ بس تھوڑے سے نہیں، کچھ مت رکھو۔ اور پھر کھانے کی کوئی ضرورت ہوئی تو یہودی کی یہاں اپنی زرہ رکھی، حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی تھی نا، ابا مجھے پرائیویٹ بات کرنی ہے، ابا مجھے پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر سے جب انتقال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا،
تو میں نے پرسوں کچھ مضمون بیان کیا باٹلی کے اندر، تو حضرت عائشہ کہتی تھی کہ ابا ایک پرائیویٹ بات ہے جسے میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا، آپ سنو۔ تو صدیق اکبر نے کہا ابھی نہیں، بعد میں سنوں گا، ابھی تو میں دوسرے کام میں مشغول ہوں۔ وہ یہودی والی بات حضرت عائشہ کو کرنی تھی کہ سب کچھ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہودی کے ساتھ معاملہ کیا ہے کچھ دنوں پہلے، پھر یہ فراغت ہو گئی، پھر حضرت عائشہ صدیق اکبر آئے اور کہا بیٹا بتاؤ کیا تم کہہ رہے تھے پرائیویٹ بات؟ تو حضرت عائشہ نے روتے ہوئے سنایا کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ اگر کوئی بات نہیں، کون سا یہودی ہے؟ وہ فلاں یہودی ہے۔ تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں گئے، وہاں جا کر جو بھی پیسے وغیرہ دینے تھے دلا کر وہ زیرہ واپس لائے۔ قربانیوں کے بغیر کام نہیں چلتا، ہمارے اس کام میں چالاکیاں نہیں چلتی، یاد رکھنا۔ دین کے کام میں کوئی آدمی اگر چالاکیوں کے ساتھ چلے گا یا ہیرا پھیری سے چلے گا تو سال میں اسے 2 جھٹکے لگیں گے بھائی، روحانی جھٹکے یا جسمانی جھٹکے۔ سال میں کتنے جھٹکے لگیں گے بھائی؟ 2۔ جب 2 جھٹکے لگے تو سمجھ لو کہ ہم دعوت کے کام میں کوئی ہیرا پھیری کر رہے ہیں۔ ہمارا سفر تھا بہار کا، ہمارے سب اکابرین سب ساتھ تھے، ہمارے ایک اکابرین میں سب بیان کر کے آ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ مولوی صاحب، ان کا نام نہیں لیتا، ابھی بھی زندہ ہے، ان کا بیان تھا، پھر ان کے بعد میرا بیان تھا، جیسے ہوتا ہے نا مشورہ دیتے ہوتا ہے، تو میں نے ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اور میں نے کہا کہ دین کا کام، اس میں مدرسہ بھی آ گیا، مسجد بھی آ گئے، یہ مکاتب بھی آ گئے، دعوت کا کام بھی آ گیا، سب آ گیا۔ کہ 2 جھٹکے لگیں گے، ان پر کچھ حالات چل رہے تھے، ایک جھٹکا جاتا تھا دوسرا جھٹکا آتا تھا، ایک جھٹکا جاتا تھا دوسرا جھٹکا آتا تھا۔ اچھا، وہ کھڑے ہوئے جو ہے میرے پاؤں کی طرف دیکھ رہے، اللہ تو کیسے یار تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں آپ کو قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کسی سے پوچھ لینا۔ اس وقت ہمارا ترجمہ شروع نہیں ہوا تھا، یہ ترجمہ ہمارا قرآن کا ہے وہ بعد میں آیا۔ ہمارا جو قرآن کا ترجمہ آیا ریاض القرآن کے نام سے اور کئی زبانوں میں چھپ گیا، یہ بعد میں ہوا، لیکن قرآن سے مجھے شغف پہلے سے تھا، اندر سے نکالنا۔ پھر میں نے کھڑے کھڑے کہا قرآن میں اللہ کہتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ پیارے نبی جی، ان کو پتا نہیں ہے سال میں کبھی 1 جھٹکا لگتا ہے، کبھی 2 جھٹکے لگتے ہیں، پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتے اور نصیحت بھی نہیں حاصل کرتے۔ یہ دین کے کام کرنے والوں کے لیے کہ اگر اخلاص نہیں ہے، کوئی اور اندر گڑبڑ ہے تو انہیں جھٹکے لگیں گے، کبھی ڈائبٹیز کی بیماری بہت ہو جائے گی، کبھی جنات پریشان کرے گا، کبھی جو گھر میں ڈاکو آ جائیں گے، کبھی لڑکی بھاگ جائے گی، کو جھٹکے ہیں سارے، روحانی اور جسمانی، میں دونوں کہتا ہوں۔ روحانی جسم کیا نماز میں جی نہیں لگے گا، ارے مولوی صاحب نماز میں مزہ جاتی نہیں تھی یار، مولانا چلو لگائیے ناویوں کے مزہ نہیں آتی، تو میں نے کہا تو جو ہے نا پہلے اپنا اندر کا کلیئر کر، چلا تو روحانی چیز ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم جیسا کہتے ہیں ویسا 3 دن اگر تم لگا لو، 3 دن، تو 4تھے دن انشاءاللہ قطب بن کے واپس آؤ گے، یہ ابا کہتے تھے۔ میں سارا کا قصہ پورا کر لوں ورنہ سارا کا قصہ رہ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خدمت کی، بہت دیا، سارے مدینے والے سوچتے رہے، مکہ کے مشرکین بھی سوچتے رہے کہ ارے سارا کے ساتھ اتنا اونچا معاملہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعد میں فتح مکہ کے وقت مسلمان بھی ہو گئی، اور اس کی شادی کا بھی عجیب قصہ ہے جو ابھی بیان نہیں کر سکتا میں، بعد میں کبھی سنائیں گے انشاءاللہ۔ اب تو آپا بن گئی نا، تو شادی کا بھی عجیب قصہ ہے اس کا، اور بعد میں کہا ہے کہ بقی میں دفن ہوئی، چلتے 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 چلتے، لیکن وہ اب وہ جب نکلی تو حاتب ابن بلتعہ تھے، یہ یمن کے تھے،
یہ اس کے خاص کسٹمر تھے زمانے جاہلیت میں، بہت پیسے دیتے تھے. یمنی لوگ مالدار ہوتے ہیں اور مضبوط بھی ہوتے ہیں. تو یہ یمنی جو ہے یہ ہاتھی بھی نہیں بولتا، جو بہت پیسہ دیتے تھے تو ان کو پتہ چلا ارے سارا ہی. تو رستے سے جب نکلنے لگی دروازے سے، یہ رستے پر کھڑے رہ گئے. سارا مجھے پہچانا، میں ہاتھی بھی نہیں بولتا، آنا ہاتھی بھی نہیں بولتا. ہاں ہاں تو کہاں ٹھہری ہے؟ فلاں جگہ، میں رات کو آؤں گا، مجھے بہت ارجنٹ کام ہے تجھ سے. ہاں ہاں ضرور آنا، میں انتظار کروں گی. پرانی یادیں تازہ کریں گے، پرانی یادیں تازہ کریں گے. یہ تو صحابی تھے، ہاتھی بھی نہیں بولتا. اب ہاتھی بھی نہیں بولتا پہنچے تو سارا جو ہے یہ بھی اپنا موڈ میں تھی اشعار کے، جیسے کہ میں ذرا دو چار اشعار پڑھوں گا تو کچھ ٹپ آپ سمجھ گئے نا کہ ہدیے بدیے بل سے. لیکن اب تو معاملہ بگڑ الگ ہو گیا تھا سارا معاملہ. تو ہاتھی بھی بولتا نے کہا کہ دیکھ سارا، مجھے پرائیویٹ کام ہے تجھ سے، لیکن اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے وہ پرانی جو ترتیب تھی ٹپ دینے کی یا تنہائی میں بیٹھنے کی، تنہائی میں بات کرنے کی، وہ تو ہوگی نہیں. لیکن میرا ایک پرائیویٹ کام ہے، تو کرے گی؟ وعدہ کر. ہاں کیوں نہیں کروں گی بھائی، کیا کام ہے؟ مکہ کا ہی کام ہے، تو مکہ جا رہی ہے، میرا اتنا کام کر لینا تو. سارا نے کہا ٹھیک ہے. جیب میں سے ہاتھی ابن بلتان نے خط نکالا اور خط نکال کے دیا کہ تیرا کام یہ ہے، یہ خط پڑھنا بڑھنا مت، کیا لکھا ہے میں نے اس میں. اور مکہ کے جتنے بھی بڑے بڑے چودھری ہیں نا، یہ فتح مکہ سے پہلے کا قصہ ہے، کہ جتنے بڑے بڑے چودھری ہیں ان سب کو میرا یہ خط دے دینا جمع کر کے، بس تیرا کام اتنا ہے. اور اس نے کہا اوکے ڈن، اوکے، لیکن چھپا کے لے جانا، کسی کو پتہ نہ چلے. اب ہاتھی ذرا بیٹھو تو صحیح، تھوڑی بات تو آج کل نئے اشعار میں نے کہے. ہاتھی بولتا نے کہا کہ نہیں اب اشعار نہیں سننے، میں جا رہا ہوں. خط دے کر آ گئے ہاتھی. یا مدینہ والوں کو کسی کو پتا نہیں. یا قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. یہ آیتیں نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو ارے بلاؤ بلاؤ بلاؤ، سب کو بلاؤ، تو نوجوانوں کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ. جلدی آپ نے کہا کہ ایک عورت جا رہی ہے، اور غالباً وہی عورت ہے جو کل آئی تھی، سارا ہے، اور وہ کوئی پرائیویٹ خط لے کے جا رہی ہے. تو تم میں سے کون تیار ہے جو جلدی سے بھاگ کر اسے پکڑ لے رہے؟ اور اسے کچھ کرنا نہیں ہے، کوئی مارنا نہیں ہے، کوئی ڈرانا نہیں ہے، کوئی دادا گیری نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں. بس محبت سے وہ خط اس سے لے لو تاکہ وہ خط مکہ نہ پہنچے، اور ہمیں لا کے دے دو خط. حضرت علی نے کہا میں تیار ہوں. یہ ایسے موقع پر تیار ہو جاتے تھے حضرت علی. فضل ابن عباس جو تھے یہ بھی نوجوان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خزانہ تھے، بہت اونچے آدمی تھے، عبداللہ ابن عباس کے بھائی. یہ بھی جو ہے تیار ہو گئے، میں بھی جاؤں گا. دو چار آدمی کی جماعت مشورے سے طے ہو گئی اور وہ گئے. اب وہ تو چل رہی تھی اپنی جو عورت کی چلنے کی ترتیب ہے، مسافر چلتا ہے تھوڑا تھوڑا تھوڑا، ایسے چل رہی تھی. یہ لوگ گئے، جاتے کہہ دیا کہ بھائی تمہارے پاس کسی نے کوئی خط دیا ہے مدینہ سے؟ اس نے کہا نہیں دیا. تو انہیں ہے خط تمہارے پاس؟ ہمیں خط دے دو واپس، اور کچھ نہیں. میرے پاس نہیں ہے خط. اب انہوں نے جو ہے تھوڑا سا گھیرا ڈالا، چار مرد تھے، یہ وہ اکیلی عورت. بھئی ہمیں تجھ سے خط چاہیے، ہم تجھے ماریں گے نہیں، تجھے ڈانٹیں گے نہیں، تو ہمیں خط دے دے، ہم خط مدینہ منورہ لے جانا چاہتے ہیں. وہ سمجھ گئی کہ بھی یہ ان کو پتہ چل گیا ہے، میں خط لے کے جا رہی ہوں. تو اس نے کہا میں نے ایک پوشیدہ جگہ اس خط کو چھپایا ہے، اگر تم لوگ تھوڑا اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ تمہیں نکال کے دیتی ہوں. تو بعد مورخین نے کہا کہ چوٹی میں چھپایا تھا اس نے، بعد نے کہا کہ اور جگہ چھپایا تھا، جو بھی وہ چھپایا تھا وہ جو ہے نکالا، کھڑکڑ کر کے ٹھیک ٹھاک کر کے کھڑی ہو گئی. لو یہ خط. حضرت علی کے ہاتھ میں دیا.
تو حضرت علی خوش ہو گئے، چلو خط تو مل گیا۔ ایک صحابی نے کہا کھول کے دیکھو تو صحیح، وہی خط ہے کہ کوئی دوسری چیز ہے؟ آپ سمجھ گئے نا بھائی؟ ارے کھول کے دیکھو تو صحیح، خط وہی ہے کہ کوئی دوسرا کاغذ ہے؟ وہاں جا کے کھولو گے تو پتا چلے گا ارے وہ تو گیا مکہ پہنچ گیا اور یہ تو کوئی اور کاغذ ہے۔ ارے ہاں بھائی ہاں، سب چاروں نے تینوں نے جتنے بھی تھے انہوں نے خط دیکھا اور پڑھا تو برابر وہی خط تھا اور نیچے ہاتھی بھی نہیں بلتا کہ دستخط تھی۔ اب تو بات پکی ہو گئی۔ انہوں نے بہت چھپا کر احتیاط کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے محراب میں نماز پڑھا کے۔ آپ نے پوچھا ابھی کیا ہوا؟ حضرت علی نے خط دیا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی پڑھ کے سناؤ۔ حضرت علی نے پڑھ کے سنایا۔ آپ نے کہا ہو کس نے لکھا ہے؟ یہ کہا ہاتھی نہیں بلتا ہے نہیں۔ اچھا بلاؤ بکر کو عمر کو۔ وہ آ گئے، خط دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دونوں نے پڑھا۔ انہوں نے کہا ہو اتنی راز کی بات لکھ دی اس آدمی نے۔ تو حضرت عمر جو ہے جذبات میں آ گئے، حضرت بس اب کچھ نہیں، بہت ہو گیا، حضرت آپ مجھے مرنی ان اقتل ہاتھی بن ابی نبی بلتا، مجھے حکم دے دو میں ہاتھی بن بلتا کو قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا مہلن یا عمر، مہلن مہلن مہلن، ٹھہر بلاؤ ہاتھی بن بلتا کو۔ اب صحابہ تو سو جمع ہو گئے، شورا والے جتنے تھے سب آ گئے۔ جتنی شورا تھی اس وقت میں وہاں، وہ سب آ گئے وہاں مسجد نبوی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حاتم بن بلتا کو۔ حاتم بن بلتا آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی آگے آ جاؤ حاتم۔ وہ آگے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے وہ خط دکھایا ان کو، یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ تو حاتم ابن بلتا نے کہا میں نے لکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اتنی راز کی بات تم نے مکہ والوں کو کہہ دی؟ ہم تو چھپا رہے ہیں مکہ مکرمہ کی فتح، ہم تو یہاں سے خیبر ہو کر یوں جانا چاہتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، چپکے سے وہاں جا کر مکہ فتح کر لے، اور تم نے اتنا بتا دیا کہ مکہ فتح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ وہ خبر رکھنا اپنا، یہ کرنا، میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت حاتم بن بلتا نے کہا کہ حضرت میری 1 منٹ کی بات سن لیجیے آپ نے فرمایا بتاؤ۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ حضرت عمر جو ہے حضرت کچھ نہیں سننا، مجھے حکم دے دے میں قتل کروں۔ حضور نے فرمایا اللہ نہیں، اتنا بڑا قصور ہوا ہے، حضرت عمر مارنے کے لیے تیار ہیں، مدینہ میں آپس میں انتشار ہو رہا ہے کہ یار ہمارا راز کا مشورہ، اور ہم اس کو اس لیے بٹھاتے تھے کہ اس پر اعتماد تھا ہمیں، اور اسی نے سارا ہمارا وہاں خبر پہنچا دی مکہ میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے خط کیوں لکھا؟ تو حاتم بن بلتا نے کہا کہ حضرت میری بیوی، میری بچیاں، میرے بچے مکہ مکرمہ میں ہیں، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ ہم لوگ مکہ جائیں گے، وہاں جہاد ہوگا، غزوہ ہوگا، مارا ماری ہوگی، یہ ہوگا، تو میری بیوی بچے جو ہے یہ بھی مریں گے اس میں۔ تو میں نے سوچا مکہ والوں پر احسان کر دوں تاکہ کم سے کم مکہ والے میری بیوی بچوں کی تو حفاظت کر لیں، اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے میں نے یہ کیا ہے۔ کوئی آپ کا راز پہنچانا یہ میرا مقصد نہیں تھا، لیکن راز تو پہنچ گیا، یعنی پہنچا تو نہیں وہاں، لیکن تم نے جو ہے اس کے ذریعے سے رابطہ پہنچانے کی کوشش کی، یہ بات ہوئی۔ تو حضرت عمر پھر جو ہے کھڑے ہو گئے، حضرت بس اب یہ تو بہت ہو گیا، یہ تو منافق ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے میں قتل کر دوں؟ نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا لا 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 یا عمر، عمر یہ بات نہیں ہے، یہ بدری ہے، بدری، حاتم بن بلتا بدری ہے، بدر میں شریک ہوا ہے، اور بدر والوں کے سارے قصور اور گناہ اللہ معاف کر چکا ہے۔ اسی لیے سورہ ممتحنہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یہ آیت سورج جب پڑھتے تھے حاتم بن بلتا تو بہت روتے تھے، کہتے تھے کہ میں اس میں میرا قصہ ہے، صحابہ کو کہتے تھے
یہ میرے قصے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہمیشہ یاد رکھنا، دعوت کا کام اخلاق سے چلے گا اور حکمت سے چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تنہائی میں تھی، حضور ہے، حضرت عائشہ ہے اور کوئی نہیں، تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت موڈ میں ہیں، بہت خوش ہیں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت میں کوئی چیز سوال کروں آپ سے، آپ دیں گے مجھے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ گھر میں کوئی نہیں، حضرت عائشہ ہے اور حضور ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عائشہ نے کہ حضرت آپ کی ازواج مطہرات ہیں، سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ تو حضور نے فرمایا تجھ سے۔ اب حضرت عائشہ سے جب کہا تجھ سے محبت ہے تو حضرت عائشہ بہت خوش ہو گئی اور اپنا جلباب لیا، اپنا برقع لیا، برقع تو نہیں کہوں گا، چادر، یہ آج کل ہماری عورتیں جو برقعے پہنتی ہیں نا، یہ کوئی پردہ تھوڑی ہے، یہ تو ایک قسم کا کرتا ہے۔ جلباب، قرآن میں جلباب چادریں ہوتی ہیں جو ایرانی عورتیں پہنتی ہیں خراسان کی۔ ہمارے عربوں کے اندر، ہمارے دیہات میں جو بیانات ہوتے ہیں تو اس میں جو عورتیں عربوں کی جو بڑے بڑے جلباب پہن کر آتی ہے، اصل پردہ وہ ہے۔ تو حضرت عائشہ نے اپنا جلباب لیا، جلابی بہن، قرآن میں ہے نا جلابی بہن، جلباب لیا اور حضرت عائشہ باہر جانے لگی۔ آپ نے فرمایا اویش اویش کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہو؟ بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا، حضور کبھی پیار میں کہتے تھے اویش، کبھی پیار میں کہتے تھے عائش، کبھی پیار میں کہتے تھے حمیرہ، کبھی پیار میں کہتے تھے صدیقہ، کبھی پیار میں کہتے تھے عفیفہ۔ یہ پیار والے نام تھے، نام تھا عائشہ، لیکن کبھی یہ نام کبھی عائش عائش کہاں جا رہی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ یہ فرمایا حضرت میں سب کو خبر دے دوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تو آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ تجھ سے۔ ارے فتنہ کرائے گی گھر کے اندر تو، الگ ہے کون؟ نبی، نبی ہے نا، لیکن حکمت تو نبی کو بھی کرنی پڑے گی، اور ہم بغیر حکمت کی دعوت کا کام کریں گے کیسے چلے گا؟ نہیں کسی کو کہنا نہیں، کسی کو کہنا آجا بلایا اور پاس بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے کچھ ہدیہ دیتا ہوں، بس ایک شرط ہے کسی کو بتانا مت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کھجوریں تھی، 2 مٹھی بھر کے کھجوریں اپنے ہاتھ سے لی، لے، لیکن دیکھ عائشہ کسی کو بتانا مت۔ ہاں نہیں بتاؤں گی۔ خوش ہو گئی حضرت عائشہ، تنہائی میں دی، اپنے ہاتھ سے دی، نبی کے ہاتھ سے کھجوریں ملی، بہت بڑی چیز ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ماؤں کے گھر گئے۔ آپ کی عادت شریف آتی، عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک ماؤں کے گھروں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دیر کے لیے جاتے تھے، پھر جہاں رات گزارنی ہوتی تھی وہاں بھی رات گزارتے تھے۔ یہ آپ کی عادت شریف آتی۔ ہر ماں کے گھر گئے اور ہر ماں کے گھر جا کر کیا کہا؟ دیکھ میں تجھے ایک ہدیہ دیتا ہوں، کسی کو بتانا مت۔ کھجوریں دی، وہ ماں خوش ہو گئی، ہر ماں خوش ہو گئی۔ ارے آج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار دیا ہم کو، اپنے ہاتھ سے کھجوریں دی۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہینے میں 2 مہینے میں ساری مائیں، یا 10 دن میں 15 دن میں سب مائیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی تھی گھریلو مشورے کے لیے، ایک ساتھ۔ تو حضور کو پتا ہوتا کہ بھئی یہ آج جمع ہونے والی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی سلام کر کے بیٹھ جاتے تھے، تو جو مشورہ ہوتا تو مشورہ آپس میں گھر والے کر لیتے تھے۔ اور کبھی حضور کو پتا نہ ہوتا، کبھی آج سے جمع ہونے کا کچھ ہے نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے اور دیکھتے کہ ارے آج سے سب ایک ساتھ جمع ہے، تو حضور ایک جملہ کہتے، سبحان اللہ، درائر معباد، درائر کہتے ہیں سوکن کو، کہ سوکن ہے ایک ساتھ، آج ایک ساتھ کیسے جمع ہو گئی؟ تو یہ بھی قصے ہوئے ہیں۔ اور کبھی پتا ہوتا آپ کو کہ آج ہے سب جمع ہونا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پوچھے بیٹھ جاتے،
اور اگر نہیں پتہ ہوتا جمع ہے تو آپ فرماتے سبحان اللہ، ڈرائر بات سب سوکن ایک ساتھ جمع ہوگی، خیریت تو ہے، کیا معاملہ ہے؟ 2-3 مرتبہ ایسے بھی قصے ہوئے ہیں ازواج مطہرات کے، لمبے قصے ہیں وہ۔ اب یہ جمع ہوئے تو حضور کو پتا تھا کہ آج جمع ہونے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی بیٹھ گئے، مائیں سب سامنے بیٹھ گئیں، اور کوئی حجاب تھا نہیں، سب نے جو ہے پردے اپنے چہرے سب کے دکھ رہے تھے، سب بیٹھی تھی، سب کچھ جو مشورہ ہو۔ اچھا کیا مشورہ تھا یہ بھی بعد میں سناؤں گا، ابھی تو 1 گھنٹہ تو ہو گیا یار تمہارا۔ تو اب وہ سب نمٹ گئے یہ باتیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے سامنے پوچھ لیا، حضرت یہ ساری کی ساری امہات المومنین بیٹھی ہے، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو حضور نے جواب کیا دیا؟ جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے محبت ہے۔ ارے سمجھ گئے؟ اب ہر ماں خوش ہو گئی، یہ حکمت تھی۔ لیکن یہ قصہ کتابوں میں کیسے آیا؟ یہ راز تھا نا، ارے بے راز تھا نا، یہ کتابوں میں کیسے آیا؟ تاریخ اور مورخین نے کیسے لکھا ہے قصہ؟ یہ تو کسی کو پتا تھا نہیں۔ تو مائیں جانتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، تو حضور نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے محبت ہے۔ ہر ماں کو کھجور دی تھی، ہر ماں سمجھ گئی مجھ سے زیادہ محبت ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد مائیں جمع ہوتی، اور مائیں جمع ہونے کے بعد پرانے دن یاد کرتی، فلاں غزوے میں یہ ہوا، فلاں وقت یہ ہوا، فلاں وقت یہ ہوا۔ جب غم ختم ہو گیا، حالات ٹھیک ہو گئے، تو مائیں جمع ہو کر بیٹھتی، پرانے دن یاد کرتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لفظی شوشہ چھوڑنے کی عادت تھی۔ آپ سمجھئے لفظی شوشہ کے بعد ایسے چھوڑ دے کہ جس سے سارے کے سارے سوچنے پر مجبور ہو جانے کہ کچھ ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ دیکھو میرا اور حضور کا ایک ایسا راز ہے، میں بتاؤں گی نہیں۔ یہ لفظی شوشہ تھا، تو میرا اور اللہ کے نبی کا ایک راز ہے، میرے ساتھ بہت ہی اچھا میرا قصہ ہوا میرے ساتھ، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی نہیں۔ اب ساری مائیں پیچھے پڑ گئی کہ نانا عائشہ بتانا پڑے گا، ایسا کیا ہے؟ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اب کیا راز ہوگا؟ جو راز ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو مٹھی بھر کھجوریں دی تھی اور بہت پیار سے دی تھی۔ تو ماں عائشہ نے کہا وہ تو ماں عائشہ نے جب یہ کہا تو ساری ماؤں نے کہا وہ تو ہم کو بھی دی تھی، وہ تو ہم کو بھی دی تھی۔ تب ماں عائشہ کو پتا چلا کہ خالی مجھے اکیلے تو نہیں دی تھی، سب کو دی تھی۔ یہ حکمت تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو بہت قصے ہوئے راستے میں، لیکن 2 ڈاکوؤں کا قصہ صرف بیان کر کے بات ختم کروں۔ یہ مضمون تو بڑے لمبے ہیں یہ، لیکن یہ کہ 2 ڈاکو، وہ جو لے جا رہا تھا اس نے کہا کہ حضرت میں تمہیں مکہ سے مدینہ منورہ پہنچا دوں گا اندر کے راستے سے، لیکن 2 ڈاکو بیچ میں آتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو سیٹنگ کرنی پڑے گی۔ میری تو سیٹنگ ہے ان کے ساتھ، مجھے تو کچھ کریں گے نہیں وہ، لیکن آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا ہم کریں گے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت آپ نے تو ٹھاٹ کے ساتھ کہہ دیا ہم کریں گے، اور وہاں تو جنگل کے اندر تو میں اور آپ ہوں گے، وہاں کون ہوگا؟ وہاں تو ڈاکو کے ساتھ تم کیا کریں گے؟ ڈاکو ہیں، وہ لوٹتے ہیں لوگوں کو۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ہماری ہر وقت مدد کی ہے، اس وقت میں اللہ مدد کرے گا۔ حکمت بتا رہا ہوں، حکمت۔ اب وہ سامنے 2 ڈاکو آئے، 2 پہاڑ سے بیچ میں رہتے تھے، تلواریں لٹکاتے تھے، جو نکلتا تھا قتل کرتے تھے، مال لے لیتے تھے۔ اس لیے کہ ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستے سے نہیں کی، اندر کے راستے سے کی، تاکہ مشرکین کو پتہ نہ چلے کہ کہاں کہاں سے گزر رہے، مدینہ جا رہے۔ تو وہ جو تھا دلیل وہ تو نکل گیا، رہبر جو تھا وہ تو نکل گیا، اس کو تو کچھ کہا نہیں، پہلے میری تو سیٹنگ ہے ان کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر دونوں جب گزرنے لگے، دونوں نے تلواریں سامنے کر دی، نہیں جا سکتے آپ، سارا مال یہاں رکھو، سارے پیسے یہاں رکھو، سارا کھانا یہاں رکھو، اٹھنیاں بھی ہمیں دے دو۔
آپ نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب نہیں دیا میں اللہ کا نبی ہوں، تم میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتے، یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ اچھا بھائی یہ تو بتاؤ آپ دونوں کا کیا نام ہے، یہ سوال کیا۔ تو دونوں نے غصے میں کہا مہانان۔ مہانان کا مطلب ذلیل لوگ۔ آپ نے فرمایا لا 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 بل انتما مکرمان، تم تو عزت والے ہو، یہ حکمت۔ تھے ذلیل لوگ، پورا حجاز ان سے پریشان تھا، تو اس نام ہی پڑ گیا تھا مہانان، ذلیل لوگ۔ آپ نے فرمایا لا لا انتما مکرمان، تم تو عزت والے ہو۔ بس اتنی حکمت حضور نے برتی، اتنا میٹھا بول بولا، وہ دونوں کے دونوں ادفع باللتی ہی احسن کانہ ولی حمیم، اچھے طریقے سے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دونوں کے دونوں حضور پر فرشتہ ہو گئے۔ آئیے آئیے حضرت ہمارے خیمے میں آئیے، ہم تھوڑا دودھ پیجیے، یہ کریے کھانا کھائیے، کریے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اندر، اپنے جو ہے وہاں جا کر دیکھا ان کے خیمے کے اندر۔ اب وہ جو گیا تھا، جو دلیل تھا رہبر، وہ سامنے جا کر ایک جھاڑ کے نیچے کھڑا ہے۔ تو دونوں ڈاکوؤں میں سے ایک جو بلانے لگا بھائی آ جا، بھائی تو بھی آ جا، تو ساتھ ہے، آ جا۔ اس نے کہا میں یہی اچھا ہوں بھائی۔ اسے پتا نہیں ہے کہ کیا ہوا، اسے پتا نہیں ہے۔ پھر وہ پکڑ کے لایا، یوں کہا تجھے ماریں گے نہیں، اور یہ تو بہت اچھے آدمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، ان دونوں کو، اور یہ فرمایا کہ تم دونوں جو ہے، میں بھی مدینہ منورہ جا رہا ہوں، مدینہ منورہ جب پہنچ جاؤں تو تم دونوں میرے پاس آنا، میرے وہاں پر تھوڑی بھیڑ بھاڑ رہے گی میرے پاس، تو تم یہ مت کہنا مہانان آئے ہیں، بلکہ یہ کہنا مکرمان آئے ہیں، عزت والے لوگ آئے ہیں۔ میں تمہیں میرے پاس بلاؤں گا اور تمہارے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ چنانچہ وہ گئے، بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ یہ حکمت، یہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا۔ آج کے سبق میں دو باتیں ہیں، کتنی باتیں ہیں بھائی؟ اخلاق اور حکمت۔ ہمارے مولانا یونس پونا والے رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ نے نام سنا ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھنا جس کے دل میں خیر ہوگی تو اللہ اسے خیر دے گا۔ کہاں سے خیر آئے گی یہ پوچھو مت آپ، لیکن آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ایک ہی ہفتے میں دونوں آگے پیچھے انتقال ہو گیا، تو حضرت خولہ جو ہے یہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے ہیں، حضرت فاطمہ بھی ہے، بچیاں بھی ہیں، اور تو حضرت خولہ نے کہا کہ حضرت ایک بات کرنے آئی ہوں۔ اور میں بتاؤ؟ یہ فرمایا کہ خدیجہ بھی چلی گئی، ابو طالب بھی چلے گئے، اور خدیجہ کی وجہ سے پورا گھر ہرا بھرا رہتا تھا، اب گھر کے کام بھی آپ کو کرنے پڑ رہے ہیں، اور اندر کے کام، باہر کے کام بھی آپ کو کرنے پڑ رہے ہیں، تو میں اس لیے آئی ہوں کہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو آپ کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈوں مکہ میں۔ یہ حضرت خولہ نے کہا۔ میں کس کو سناتا ہوں؟ دل میں خیر رکھو، خیر ہوگی تو خیر آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے گی، خیر سلام کر کے آئے گی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دل میں خیر ہوگی اور جماعت میں نکلنے کا حقیقی ارادہ ہوگا، حالات نہیں ہوں گے تو بھی اللہ حالات بنا دے گا اور آدمی نکلے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچیاں بھی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، تو حضور نے فرمایا ہاں ڈھونڈو، یہ جملہ کہا ڈھونڈو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت خولہ نے پوچھا کہ حضرت تمہاری ڈھونڈوں یا سیبہ ڈھونڈوں؟ یہ حضرت خولہ نے پوچھا، تو آپ نے جواب دیا دونوں ڈھونڈو، دونوں ڈھونڈو۔ حضرت خولہ کہتی ہے کہ بس یہ بات یہاں گھر میں ہوئی، میں باہر نکلی، جب باہر نکلی تو سب سے پہلے میں نے حضرت سودا کو دیکھا، وہ کھڑی ہوئی ہے، تو میں نے کہا سودا ایک رشتہ لے کر آئی ہوں، کون سا رشتہ؟ اشارہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، بچیاں ہیں،
اور تمہارا معاملہ بھی مکہ والے جانتے ہیں کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، جو کچھ ان کا معاملہ تھا حبشہ وغیرہ کا، مجھے بھی ہے کہ تو میرا ارادہ یہ ہے کہ بھی تمہارا رشتہ ہو جائے حضور کے ساتھ، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت سودا نے کہا میں تیار ہوں، لیکن میرے والد بیٹھے ہیں، وہ آپ ان کو جا کر پوچھو، وہ پوچھیں گے کہ سودا نے کیا کہا تو کہہ دینا کہ سودا نے ہاں بھری ہے۔ حضرت خولا جو وہاں گئی، حضرت سودا جو وہیں کھڑی کھڑی انتظار کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے کیا ہوتا ہے، ہاں یا نہ کا جواب ملتا ہے۔ ارے خولا جو ہے یہ معروف عورت تھی مکہ کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یہ حضرت خولا کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر ان کا بہت اکرام کرتے تھے حضرت خولا کا، چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اب وہ گئے تو وہ حقہ پی رہے تھے ان کے والد حضرت سودا کے، ارے خولا آ گئی، خولا آ گئی، خولا آ گئی، خولا، ارے بیٹھ بیٹھ خولا، خولا کیوں آئی ہے تو؟ نے کہا میں سودا کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ کہاں؟ دیکھا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ہاں آدمی تو اچھا ہے، بیوی کا بھی انتقال ہوا ہے اور چچا کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ یہ دونوں بات کر رہے تھے تو حضرت سودا کے بھائی تھے عبداللہ ابن زمعہ، ان کا نام آتا عبداللہ ابن زمعہ، یہ اندر سن رہے تھے۔ یہ جب اندر سن رہے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ باہر آئے، باہر آ کر کہا کیا باتیں ہو رہی ہے؟ یہ فرمایا کہ بھی سودا کا رشتہ لے کر آئے، کس کے ساتھ؟ محمد کے ساتھ۔ نہیں 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 نہیں، اس وقت یہ مشرک تھے، بعد میں مسلمان بنے، جب مسلمان بنے تو بہت روتے تھے کہ میں نے حضور کے بارے میں ایسا کیوں کہا۔ تو انہوں نے گھر کے برتن توڑ دیے، بستر باہر پھینک دیے عبداللہ ابن زمعہ نے، میں تیار نہیں ہوں، میں تیار نہیں ہوں، میری بہن کا وہاں نہیں۔ حضرت سودا کہتے تھے میں دور کھڑی تھی تو میں بھی ہمت کر کے بھاگی بھاگی چلی گئی۔ ابا کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ ادھر میں بیٹی تیرا رشتہ آیا ہے، تو بھی تیار ہے، میں بھی تیار ہوں، تیری ماں بھی تیار ہے، لڑکا بھی اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ تیرا بھائی جو ہے نا یہ اڑیل ٹٹو جیسا ہے، یہ مانتا نہیں۔ تو سودا نے کہا ابا مجھے زندگی گزارنی ہے، عبداللہ ابن زمعہ کو زندگی نہیں گزارنی، میں تیار ہوں، میرا نکاح کرا دو۔ دل کی خیر۔ اچھا اب جو ہے حضرت سودا حضرت خولا کے پیچھے پڑ گئی، بھی بات طے ہو گئی، جلدی سے نکاح کرا دو۔ نکاح اور شادی ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کو جو نیند نہیں آتی۔ ہمارے مولانا یونس پونا والے رحمۃ اللہ علیہ تھے، نام سنا ہوگا آپ نے، وہ ایک قصہ سناتے تھے کہ پہلے جب بھی جب پہلے دعوت کرتا بھی نام تھا نہیں تو میں پونا سے احمد نگر بس میں جاتا تھا، احمد نگر سے مالیگاؤں بس میں جاتا تھا، مالیگاؤں سے بمبئی جو ہے بس میں آتا تھا، اور ایک ایک گھر جا کر تشکیل کرتا تھا۔ بعد میں اللہ نے فراوانی دی، سب جانتے ہو آپ لوگ۔ تو مولانا فرماتے تھے کہ میں فجر کی نماز میں امام ہوتا تھا، فجر کی نماز میں پڑھاؤں تو داخل جب ہوتا تھا مسجد میں تو سب سے پہلے میں صفوں میں دیکھتا تھا کہ کوئی نیا چہرہ تو نہیں ہے، اور وہ اس لیے دیکھتا تھا کہ کبھی کبھی ساتھی مالیگاؤں سے، حیدرآباد سے اور یہ بیڑ سے، اورنگ آباد سے آتے مشورے کے لیے، تو مجھے ٹینشن ہوتا تھا یار مشورہ تو جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن ان کو ناشتہ کرانا پڑے گا اور میرے پاس ناشتے کے پیسے ہیں نہیں۔ یہ مولانا یونس پورا والے کہتے تھے، اور بہت مجھ سے بے تکلف تھے، کہتے تھے کہ یونس اللہ تعالیٰ کہے گا یونس کو لا تو کبھی فرشتہ تیرے پاس آ جائے گا، کبھی میرے پاس آ جائے گا۔ کہتے بہت ہنساتے بہت تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا ایک مرتبہ مولوی یونس ایسا ہوا کہ 4-5 آ گئے فجر کی نماز میں، الگ الگ چہرے، میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو تصویر پڑھوں دیکھتا جاؤں وہاں بھی ایک بیٹھا ہے، وہاں بھی ایک بیٹھا ہے، پیچھے بھی ایک بیٹھا ہے، اور دعا کی اور میں نیچے بیٹھ گیا کہ شاید چلے جائے کسی کام سے آئے ہوں، لیکن وہ تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ہاں بھی آپ کہاں سے آئے؟ بمبئی سے۔ آپ کہاں سے آئے؟ مالیگاؤں سے۔ آپ کہاں سے آئے؟ بیڑ سے۔ آپ کہاں سے آئے؟ کہ ہم فلاں علاقے سے آئے، بیوڑی سے آئے۔ آپ کیوں آئے ہو بھائی؟ کیونکہ حضرت ہمارے یہاں بہت انتشار ہے ساتھیوں میں، تو ہم چاہتے تھے کہ آپ ایک سفر کر لیں ہمارے یہاں اور سب پرانے ساتھیوں کو جوڑو، کچھ سمجھاؤ، انتشار کی شکلیں ہیں۔ تو مولانا نے کہا میں نے ان سے پوچھا
ناشتہ کرو گے ناشتہ؟ ہاں مولانا پوری رات سفر کر کے آئے، بھوک بہت لگی ہے. تو حضرت مولانا نے کہا کہ دیکھو تمہیں ناشتہ کرانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن تمہارے ناشتے کی سیٹنگ کرا دیتا ہوں، کرو گے ایسا؟ ہاں مولانا آپ جو کہو تیار ہے. تو وہاں ایک بڑے میاں کونے میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے. دیکھو وہ بڑے میاں نظر آ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور داڑھی بھی ہل رہی ہے ان کی. ہاں دیکھ لیا. تم صرف ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ تو قرآن پڑھتے پڑھتے تمہاری طرف غصے سے دیکھیں گے اور بات کریں گے نہیں، وہ ایک ورق نہیں الٹیں گے. لیکن تم بیٹھے رہو گے نا تو پھر وہ قرآن پر ایسا بند کر کے ہاتھ رکھ کر ہاں کیوں آئے ہو بتاؤ کیوں پوچھیں گے. تو گھبرانا مت، وہ جتنا غصہ ہوگا تم گھبرانا مت، تم ڈھنگ سے جواب دینا. وہ پوچھیں گے کہ تم کیوں آئے ہو تو تو بولنا کہ ہمارے وہاں ایک بیوہ ہے، ہم نے سنا ہے کہ آپ کو شادی کرنی ہے تو ہم شادی کے لیے آیا ہوں میں پیغام لے کر. او مالیگاؤں والے تمہارے یہاں تو سب استانیاں بہت ہے نا، مدرسے لڑکی کے بہت ہے نا، کہ ہمارے یہاں بھی ایک جو ہے بیوہ ہے، معلمہ ہے اور ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے اور یہ بھی ہے، اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بھی شادی کرنا چاہتی ہے اور پونا میں مدرسہ بھی کھولنا چاہتی ہے. تو تمہارے پاس پیسے بہت ہے، نکاح کا ہم تھوڑا سیٹ کر دیں. اور تو یہ کہنا سب کو بتا دیا سبق مولانا یونس پونا والے رحمۃ اللہ علیہ نے. اب یہ گئے، بڑے میاں نے کہا کیوں آئے ہو؟ یہ کہا حضرت میں تو آپ کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں فلاں فلاں فلاں، اور یہ مالیگاؤں سے آیا ہے، کوئی معلمہ ہے کوئی عالمہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو کیوں آیا؟ یہ کہا ہمارے یہاں ایک عورت ہے، اس کے پاس 7 شوہروں کا مال ہے. کتنے شوہروں کا مال ہے بھائی؟ 7 شوہروں کا مال ہے اور وہ بہت اچھی ہے. اچھا دیکھو بھائی یہ مسجد ہے، اپن مسجد میں باتیں نہیں کرتے، اپن جو ہے نا اشراق پڑھ لیتے، باہر ہوٹل ہے وہاں جا کر ناشتہ کر لیتے ہیں، وہاں بات کرتے ہیں. تو مولانا یونس صاحب فرماتے تھے جب ناشتے کا میں جملہ سن لیتا تو میں اشراق میں لگ جاتا. چلو بھی یہ ان کا کام ہو گیا. تو وہ یہ شادی اور نکاح کی کچھ مجلس اسی ہے. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پتہ چلا کہ حضور کے ساتھ بات چل رہی ہے، یہ حضرت خولہ کے پیچھے پڑ گئی. کہ کیا ہوا، کہاں تک پہنچی بات، کہاں تک پہنچی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پوچھ لیا کیا ارے خولہ سودا کے ساتھ تو بات تم نے طے کر دی، لیکن تم نے کنواری کا بھی تو وعدہ کیا تھا، کنواری کا وعدہ کیا تھا. تو حضرت خولہ نے کہا کہ حضرت وہ بھی بات ہو گئی ہے، پوری بات ہو گئی ہے کنواری کی. کون؟ آپ کے بھائی کی بیٹی. میرا بھائی کون؟ ابو بکر. تو اس کی تو 2 بیٹیاں ہیں. کون سے بیٹی؟ عائشہ. ارے عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہوگا؟ اس کی تو منگنی ہو گئی ہے متم کے یہاں. ایک متم کر کے آدمی تھا، اس کے لڑکے کے ساتھ منگنی ہوئی تھی حضرت عائشہ کی، وہاں تو منگنی ہو گئی ہے. کسی عائشہ کی منگنی ایک جگہ ہو گئی پھر ہم ہماری بات ڈالے، یہ تو مناسب نہیں ہے. حضرت آپ تیار ہیں کہ نہیں؟ میں ساری ترتیب بناتی ہوں. آپ نے فرمایا ابھی تیار تو ہو لیکن میرا نکاح عائشہ کے ساتھ ہوگا کیسے؟ متم کے ساتھ اس کا وہ رشتہ طے ہوا ہے. آپ تیار؟ آپ نے فرمایا جہاں میں تیار ہوں ابو بکر سے پوچھو، لیکن کسی کے رشتے کے اوپر رشتہ نہیں دیا کرتے. حضرت خولہ جو ہے نکل کر ابو بکر کھڑے تھے. ابو بکر عائشہ کا رشتہ لے کر آئی ہوں. کون؟ حضور. آپ نے فرمایا بھی اس کا تو رشتہ ہم نے کر دیا ہے متم کے یہاں. بہت بڑا مالدار آدمی تھا مکہ کا، اس کے لڑکے کے ساتھ. تم چلو میرے ساتھ. اب ابو بکر یہ حضرت خولہ دونوں گئے وہاں. جب وہاں گئے تو متم اور اس کی بیوی ارے خولہ آئی ابو بکر آئے احترام. ہاں کیوں آئی ہو خولہ؟ یوں کہا کہ بھی وہ عائشہ کا رشتہ ہوا ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ، تو شادی کی تاریخ طے کرنے آئے ہیں. ابو بکر کو بھی لائی ہوں. تو متم نے کہا بھی وہ تو ایسا ہے مجھے تو بیوی کو پوچھنا پڑے گا، کیا کرے مجھے اس کے پوچھے بغیر تو کچھ کام کروں گا نہیں. بھائی آؤ نکلو. اس دور کے اندر جو جملے کہے جاتے تھے، اس لیے کہ لیلا کے قصے تو بعد میں ہوئے ہیں، اس وقت تو لیلا کے قصے ہوئے نہیں تھے. تو یہ تو حضرت عمر وغیرہ کے زمانے میں لیلا مجنون کے قصے ہوئے ہیں. تو بلایا. اب وہ جو ناک بھاؤں چڑھا کر جو ہے کھڑی رہی. بھائی یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟
تو وہ متم نے کہا کہ یہ جو عائشہ کے ساتھ اپنے بیٹے کا جو بات ہوئی ہے شادی کی تاریخ لینے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، اس کی بیوی نے کہا نہیں، عائشہ بھی بگڑ گئی ہے اور اس کا باپ بھی بگڑ، ابو بکر بھی ساتھ تھے نا، ابو بکر بھی بگڑ گیا ہے، یہ بھی بگڑ گئے، اس لیے مجھے میرے بیٹے کا رشتہ وہاں کرنا نہیں ہے۔ تو اب حضرت خولہ نے کہا باپ سے، تمہاری بیوی جو کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے؟ مطلب سے پوچھا تو کہا ہاں، میں تو بیوی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، جو وہ کہے مان لیتا ہوں۔ صدیق اکبر کو کہا چلو اللہ نے ہمارا معاملہ حل کر دیا، یہاں لے آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آسمان سے کوئی تشت آیا ہے اور جو ہے اس میں بہت اچھی خوبصورت دلہن ہے، میں نے جو چہرہ اٹھایا تھا عائشہ تم تھی، دیکھا عائشہ تم تھی۔ پھر وہ رشتے وغیرہ کی ساری باتیں ہوئی۔ تو خیر ان کے دل میں خیر تھا، خیر تو مولانا یونس پونہ والے کہتے تھے کہ میں ہمیشہ جو ہے لوگوں کو کہتا تھا کہ اللہ کو سارے مسئلے حوالے، اللہ کو سونپو مسئلے۔ اب وہ بڑے میاں جو تھے نا، وہ ایک مرتبہ میرے پاس آئے، مولانا یونس پونہ والے کے پاس، اور کہتے ارے مولانا یونس، یہ کتنے لوگ جو ہے کتنے رشتے لے کر آتے ہیں، کم بخت کوئی ایک رشتہ بھی کرواتا نہیں ہے اور ناشتہ کر کے چلے جاتے ہیں، ناشتہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو مولانا یونس صاحب کو جو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی، تو مولانا یونس صاحب نے کہا میں ہی بھیجتا تھا، میرے پاس ناشتہ کرانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، میں ہی بھیجتا تھا ان کو۔ بس بات اسی پر ختم کرتا ہوں، سارا مجمع یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک دعوت کا کام انشاءاللہ صرف اللہ کے لیے کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اب بتاؤ کون کون تیار ہے 3 چلوں کے لیے، 1 چلے کے لیے، جو بھی آپ حضرات کی تشکیلیں چل رہی ہوں یہاں پر، جلدی جلدی کھڑے ہو کر نام لکھواؤ، کون تیار ہے؟ پانی دے دینا، بولے چل ہاں پانی۔ ماشاء اللہ 4 مہینہ پیدل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت عطا فرمائے، کہو آمین۔ اللہ قبول فرمائے۔ جی بھائی کیا نام؟ تیمور کہاں سے؟ بلیک پول سے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان فرمائے جی، آمین۔ اللہ پاک قبول فرمائے جی، 10-20 مستورات کی پوری جماعت اللہ قبول فرمائے جی۔ عمران اللہ قبول فرمائے جی، 4 مہینہ، واہ 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 واہ۔ حنیف بھائی کیا ارادہ؟ 4 مہینے کا اللہ قبول جی۔ مولانا عثمان صاحب انشاءاللہ 4 مہینہ اللہ قبول فرمائے۔ شوکت بھائی کہاں سے؟ بریلی سے، اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان ہے۔ شوکت بھائی ماشاء اللہ جی۔ مولانا 1 سال پڑھائی کے بعد اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان فرمائے جی۔ ماشاء اللہ بھیا مسلح، اللہ قبول فرمائے، اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ 4 مہینہ اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان فرمائے۔ نام لکھ رہے ہو؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان جی۔ کبھی اور اسے 4 مہینہ، کیا نام؟ مزمل اللہ قبول فرمائے۔ سیکنڈ 48 اللہ قبول فرمائے جی ماشاء اللہ۔ 4 مہینہ اللہ قبول فرمائے۔ علی بھائی جی جی، یعقوب بھائی انشاءاللہ 15 شعبان سے اللہ نکلنا قبول فرمائے، آسان فرمائے آمین آمین۔ یونین برادر وسیم فرام لامت مسلح ماشاء اللہ 4 مہینہ فرام بھائی کبھی ہو اللہ قبول فرمائے، اللہ نے کی ماشاء اللہ جی برادر۔ یونین برادر معاذ فرام تاجری، اللہ نے کی اللہ اکبر ماشاء اللہ جی۔ 4 مہینہ کیا نام؟ جہانگیر ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان فرمائے۔ یہ سب انٹینشن بڑے حضرات بھی ارادہ کریں، نوجوان بھی ارادہ کریں انشاءاللہ۔ سب لوگ کی چھٹیاں بھی آ رہی ہے انشاءاللہ، سب کی چھٹی اس وقت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ارادہ کریں انشاءاللہ جی۔ کتنا وقت؟ 4 منٹ پیدل۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان فرمائے ماشاء اللہ۔ اچھے لوگ ہیں ماشاء اللہ، انگلینڈ کے لوگ اچھے ہیں۔ بتائے بھائی انشاءاللہ
ہمت کرے انشاءاللہ ساتھی. جی کون آپ سے جڑے بدل مشتبہ اللہ میں کی اللہ اکثر اللہ آسان کرے. 1 سال پڑھنے کے بعد ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ 4 مہینہ ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے کی بھائی ماشاء اللہ 4 مہینہ مکی مسجد سے ماشاء اللہ پڑھ کر یہ بتائیے ساتھی ان شاء اللہ اور بھی بتائیے ان شاء اللہ ہمت کریں آپس میں ایک دوسرے کو تشکیل بھی کریں ان شاء اللہ اور فکر کے ساتھ جتنا ان شاء اللہ کھڑے ہو کے ارادہ کریں گے ان شاء اللہ ہمیں ارادے کے اوپر ایک نیکی ملے گی بھائی دوستوں اور اس نیکی کی قیمت ہمیں 8 روپے سے پتہ چلے گی بھائی دوستوں. اس لیے ہمت کریں ان شاء اللہ ارادہ کرو ان شاء اللہ. جی ماشاء اللہ نہیں بھائی 4 مہینہ اللہ قبول پڑھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مسجد باقی دکھائے اپنی مسجد سے پوری جماعت ان شاء اللہ 4 مہینے کے لیے چلنے کے لیے اور ابھی دسمبر کی چھٹی آ رہی ہے اس کے لیے ہم تشکیل کرتے ہیں دسمبر کی چھٹیوں کے اندر ماشاء اللہ پورے انگلینڈ میں یعنی سب کو چھٹی ہوتی ہے جو کام والے بھی ہیں ان کو بھی چھٹی ہوتی ہے اور یہ ایسی چھٹی ہے بھائی دوستوں بزرگوں کا اگر چھٹیوں کے اندر نوجوان نکل گئے یہ نوجوان ان شاء اللہ بعد میں جب سفر کی چھٹیاں لمبی چھٹی آتی ہے اس میں وہ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو اس کے لیے ساتھی ہمت کر اپنی مسجد سے 2 جماعتیں دیے جس سے انشاءاللہ ماشاء اللہ جماعت کو انشاءاللہ یہ سمجھے نہیں 48 نمبر بلیک مسجد مسجد تعلیم اسلام ماشاء اللہ یہ نہیں یہ کچھ نہیں اشفاق اللہ میں چیز ہے اللہ اکثر کی ماشاء اللہ دکھائے ساتھی مسلمان دکھائے اتنی جماعتیں اپنی مسجد سے دسمبر کی چھٹی ہو گئے اچھا بھائی 2 جماعتیں مسجد السلام پریسٹن سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ 2 جماعت مسجد انیس الاسلام بلیکن سے ماشاء اللہ بیچ مسجد دارالعلوم پریسٹن سے 2 جماعت دارالعلوم پریسٹن اللہ پاک قبول فرمائے ان کا بھی نام لکھو. 1 Jamaat for 10 days in December. 1 جماعت 24 سے ماشاء اللہ 10 دن کی جماعت. جی بھائی آپ کا نام عادل فرام کس مسجد ان کا بھی نام لکھو. ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. اللہ کی ایک جماعت کرتے ہیں. کہاں نور مسجد دور سے ماشاء اللہ اللہ قبول دکھائے اس طریقے سے مسجد کے بعد دکھائے کھڑے ہو کر دکھائے ماشاء اللہ مسجد ولی ماشاء اللہ بیکل سے گزر کتنی جماعت ہے 1 جماعت ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. ہمت کرے بھائی دکھائے ساتھی ہماری بڑی بڑی مسجدیں ہیں وہ ساتھی دکھائے 2 جماعت مسجد جامعہ مسجد بیکل سے ماشاء اللہ اور بھی ان شاء اللہ ارادہ کریں مسجد جماعت 10 کی جماعت نورسلام سے 2 جماعت نورسلام بیکل سے 2 جماعت ماشاء اللہ اور دکھائے ساتھی اور پر ہمت کرتا ہے بولے بھائی ان شاء اللہ ابھی یہ ہماری طرف سے ہے دوسری بار جماعت کی 10 دن کی چھٹیاں بہت اہم چھٹیاں ہیں انشاءاللہ. مسجد توحید الاسلام والے مسجد عرفان والے طریقے سے مسجد تاجرین والے یہ ساتھی دکھائے پہلے بھی دکھایا ہے اور بعد میں 2 والا دکھائے ماشاء اللہ کسی جماعت اپنی مسجد سے 10 دن کے لیے ہمت کرے ماشاء اللہ. توحید الاسلام سے 8 جماعتیں ماشاء اللہ 8 جماعتیں 8 جماعتیں ماشاء اللہ اور ایک سن 10 دن کے لیے 10 دن اور بھی ہمت کرے بہت عرفان والے انشاءاللہ کتنی جماعتیں دیں گے مسجد عرفان سے 6 کہہ رہے ہیں عرفان سے 6 جماعتیں ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے اللہ کی اللہ آسان فرمائے. اور بھی مسجد مسجد ہدایت سے کتنی جماعتیں 3 جماعتیں اللہ قبول فرمائے اللہ کی اللہ آسان فرمائے اللہ نے کتنی بھی ماشاء اللہ اور بھی ہمت کرے ماشاء اللہ اور بھی مسجد جماعتیں انشاءاللہ کے ساتھی ارادہ کریں انشاءاللہ سب انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ یہ بہت اہم چھٹیاں ہے انشاءاللہ یہ ہمارے سامنے بالکل فوری تقاضا ہے دسمبر کی چھٹیاں تو اپنے علاقے کے اندر جوڑ بھی رکھیں ہر وقت ہر سال الحمدللہ ہر مسجد والے دسمبر کی چھٹیوں سے پہلے جوڑ رکھتے ہیں تو وہ جوڑ بھی رکھے انشاءاللہ یہاں مرکز والوں کو تاریخ بھی بتا دے کون سی تاریخ کو انشاءاللہ جوڑ ہوگا اور انشاءاللہ یہاں مشورے سے انشاءاللہ بات بھی طے ہو جائے گی ہر جوڑ کے لیے انشاءاللہ اس کی بات ہو اس کے لیے ساتھ فکر کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا جمع ہونا یہاں قبول فرمائے دعا ہوگی اور انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے بعد انشاءاللہ صحابہ بناوا حیات الصحابہ ہوگا انشاءاللہ. اور دیکھو میں ایک ہدیہ دیتا ہوں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں فوراً ایک محل تیار ہو جاتا ہے صحیح حدیثوں میں آتا ہے 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 2 محل تیار 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 3 محل تیار. ہمارے یہاں شکاگو میں ڈاکٹر نہیں ہے تو جب میں نے بیان کیا 2013 سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو انگلینڈ میں تو پراپرٹی بہت بنائی ہے الحمدللہ
ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور پراپرٹی بنائے آپ کی اور برکت دے عافیت کے ساتھ. اب جنت میں ہی پراپرٹی بناؤ بھائی, تو اس سے آسان نسخہ کوئی نہیں ملے گا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ ابو جی الحمدللہ میں نے 13 سال میں 10 سال میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا, 5 لاکھ تو میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا مجھے, اور 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. لیکن ابو جی بتائیے بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے, کیونکہ مسند احمد کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ, جنت میں اللہ ایک بنگلہ اور ایک محل تیار کر دے گا تیرے لیے. تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں اور ایک محل تیار ہو جائے تو میں تو بہت بناؤں گا محل. آپ نے فرمایا جتنا بنانا ہو بنا, تو بناتے بناتے تھک جائے گا, اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. اس لیے بنگلے تو ملیں گے, پکی بات ہے. وہ بیچارے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں نا بھائی, ہمارے ساتھ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں. کم از کم باڑو آپ سے کہ نہیں آئے, کرایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کرایا. میں نے کہا یار یہ گجراتی اور پنجابی ان لوگوں کو کرایہ کا بہت ٹینشن رہتا ہے, کرایہ آنا چاہیے. میں نے کہا بیٹا کرایہ تو نہیں آئے گا, کیونکہ مولوی صاحب آٹلا بدا بنگلہ کرسو سو اپنے اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا. میں نے کہا تم بنگلے بناتے جاؤ, جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو ہم وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے. ہوگا صحیح, 100% ملے گا. جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر قادر ہے وہ بلیک بن میں بھی دے سکتا ہے, وہ لندن میں بھی دے سکتا ہے. جس جنت میں دے سکتا ہے تو یہاں نہیں دے سکتا. ایک بات. دوسرا کہ یہ آپ کی زمینیں جو ہیں, یورپ کی زمینیں, یہ اللہ کے نام کو ترس رہی ہیں. تو کیا ترتیب ہے؟ گھر جاؤ, گھر سے آتے ہوئے جاتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے جاؤ, ذکر کرتے ہوئے آؤ, تاکہ ایمان کا پانی پہنچے ان کو. ہم لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ پڑھیں گے تو گویا کہ ہم نے ایمان کا بیج ڈال دیا. دوسری مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو ہم نے ایمان کا دانہ ڈال دیا. جب اللہ چاہے گا اللہ اگائے گا. اس لیے اپنی زبانوں کو ذکر سے مشغول رکھو, سمجھ گئے, تاکہ فضاؤں میں یہاں کم سے کم ذکر تو چلے. اور یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ مرتے دم تک دعوت کے کام کو ہمیں اپنا کام بنانا ہے. اور ہمارے جو ترتیب سیدھی سادی سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ, اسی ترتیب سے ہمارے مشورے سے یہاں کی جو ہماری شورا ہے, یہ یہاں کی پھر پورے انگلینڈ کی ہماری شورا ہے, ہم لوگوں نے یہ بنائی ہے. ان لوگوں کو ذمہ داری دی ہے, ہمارے بڑوں نے بنائی ہے. اس لیے ان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہو, کرو گے انشاءاللہ. اور یہاں جو شب جمعہ میں لوگ آتے ہیں اور زیادہ لاؤ, لوگوں کو سمجھا بجھا کر. یہ نہیں کہ آج مولانا کا بیان ہے تو آ گئے اس کے بعد چھٹی نہ. ہمیں کام سے جڑنا ہے, نام سے نہیں جڑنا. کرو گے انشاءاللہ. اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو میرے لیے دعا کرتا ہے. میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ. دعا کر لیں. آخری 16 نومبر کو انشاءاللہ پروفیشنل کا بورڈ ہے پورے لینکیشر کا, ساتھیوں سے گزارش کہ اپنی مسجد میں جا کر اس کی محنت بھی کرے. جتنے پروفیشنل ہیں ہمارے علاقے میں ان کی ملاقات کر کے ان کو یہ جوڑ کے لیے تیار کر کے جوڑ کے اندر لائے انشاءاللہ. اصل سے اشارت کا جوڑ ہے انشاءاللہ, اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ فکر کرنا. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ, وافعل بنا ما انت اہلہ, فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لک الحمد حمدا حمدا, لک الشکر شکرا شکرا, کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ پورے انگلینڈ والوں کو قبول فرما, بلیک بن والوں کو قبول فرما, اے اللہ پورے انگلینڈ والوں کو, پورا یورپ کو قبول فرما, اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو, دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو, جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو, یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں, یا مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں بچیاں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں, ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ
اس مجمع میں جتنے شریک ہوئے ہیں تو ان سب کو قبول فرما لے، ان کے نسلوں کو قبول فرما لے، ان کے بچوں کو قبول فرما لے، اور میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی بھی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہے وہ ساری کے ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے۔ اے اللہ، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا نہیں ہوگا، کار کا نہیں ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے اور ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ، تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ، اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں۔ اگر یہی مجمع اس علاقے کے کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 پاؤنڈ کی بھیک مانگے، اس سخی کے لیے پاؤنڈ کا دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ آپ کے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ، جتنا بھی مجمع جمع ہوا ہے، اے اللہ تو ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ، تیری مخلوق میں سے جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما، انسان بیمار ہوں ان کو شفا دے دے، جنات بیمار ہوں ان کو شفا دے دے، جانور بیمار ہوں ان کو شفا دے دے، مچھلیاں بیمار ہوں ان کو شفا دے دے، سانپ اور بچھو بیمار ہوں ان کو شفا دے دے۔ تیرے نبی نے فرمایا ہے، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ، تیری مخلوق میں سے، تیرے کنبے میں سے جو بیمار ہو تو سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے تو ہماری جھولیوں کے ہدایت سے بھر دے۔ اس مجمع میں فرشتے بھی موجود ہیں، اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ، امت کی شام کو صبح سے بدل دے، امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں، عافیت سے ان کی مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ پورے یورپ کی ہدایت کے فیصلے فرما، امریکہ کی ہدایت کے فیصلے فرما، ذرے ذرے کی ہدایت کے فیصلے فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔